السلام علیکم۔ روحام اور ثنا جب سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے ہوتے ہیں تو دونوں کے دل کا سکون برباد ہو گیا ہوتا ہے۔ ان دونوں کو ماضی کی یادیں آ رہی ہوتی ہیں۔ روحام کو تو خیر سوچ کے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے کیونکہ ثنا نے اسے دھوکہ دیا، حالانکہ سچ میں تو ایسا نہیں ہوتا۔ ثنا نے اسے کوئی دھوکہ نہیں دیا ہوتا، وہ تو اس سے آج بھی محبت کرتی ہوتی، حالانکہ وہ کبیر کی بیوی ہوتی ہے لیکن وہ ثنا کو بھلا کے ملیحہ کے ساتھ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوششوں میں ہوتا ہے۔ ملیحہ اور روحام کی قربتیں بڑھتی جا رہی ہوتی ہیں۔ روحام زندگی کے ہر کام میں اس کا ساتھ دیتا ہے، زندگی کا ہر دکھ اس نے بانٹ لیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ اسی لیے تو ملیحہ کی ماں بھی اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کے بہت پرسکون ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے ملیحہ سے کہ ملیحہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ روحام کو ہماری زندگی میں بھیج کے خدا نے میرے دکھ بانٹ لیے ہیں۔ وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی اپنی ذمہ داری سمجھنے لگ گیا ہے، بہت نیک بچہ ہے وہ۔ روحام تو خیر اب ثنا کو ہر طرح سے ذہن سے بھلا دینا چاہتا ہے اور وہ ملیحہ کو مقام دے چکا ہے ثنا کی جگہ۔ لیکن کیا ہوگا دوستو جب روحام کو پتہ چلے گا کہ ثنا نے تو اسے کوئی دھوکہ ہی نہیں دیا، اس نے تو اپنے باپ کی دھمکیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ کیا ہے، ثنا بے وفا بالکل نہیں، تو کیا ہوگا ملیحہ اور روحام کے رشتے کا؟ اور موہت کی واپسی پہ کون سے طوفان آنے والے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں میں؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہ سب کچھ ڈسکس کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے لیٹسٹ ایپیسوڈ میں دیکھا کہ روحام ملیحہ کو بتاتا تو کچھ نہیں ہے لیکن ملیحہ سمجھ ہی جاتی ہے کیونکہ روحام نے جس طرح سے ثنا کی طرف دیکھا تھا اور اس نے اس کی طرف، تو چونکہ روحام سب کچھ ملیحہ کو بتا چکا تھا تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے جس کی بات روحام نے کی تھی۔ وہ روحام سے بھی پوچھ لیتی ہے کہ یہ وہی لڑکی ہے تو روحام ایک دم سے چونک جاتا ہے کہ کیا مطلب ہے تمہارا، کیا کہہ رہی ہو؟ اور پھر وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تم جیلس ہو رہی ہو؟ تو ملیحہ کہتی ہے کہ نہیں، میں جیلس کیوں ہوگی، وہ تمہارا ماضی تھا۔ لیکن روحام کی اگلی بات نے ملیحہ کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اب روحام نے تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیا ہے ملیحہ کو بتا کے کہ اس کا پہلے سے افیئر تھا، اس لڑکی نے اس سے بے وفائی کی اور اسے وہ بھلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ملیحہ کیا وہ انسان نہیں؟ وہ کہتا ہے ملیحہ کو کہ اگر تمہارا ایسا کوئی ماضی ہوتا، تم تو بہت کھلے دل کی ہو، میں تو ہرگز اگنور نہ کر پاتا۔ تو ملیحہ اسے کہتی ہے کہ آپ ایسے کیسے سوچ رہے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ بیوی کے معاملے میں کوئی بھی مرد کبھی بھی اتنے کھلے دل کا نہیں ہوتا۔ تو اس سے ہم لوگوں کو پتا چلا کہ جب موہت واپس آئے گا تو ان لوگوں کا رشتہ مشکل میں پڑ جائے گا۔ یقیناً روحام تو ملیحہ کو چھوڑ کے چلا جائے گا۔ ملیحہ بھی روحام کی اس بات سے ذرا ڈر سا جاتی ہے، وہ گھبرا کے وہاں سے جانے لگتی ہے لیکن روحام اسے روک لیتا ہے۔ لیکن ملیحہ اندر سے ڈر گئی ہوتی ہے کہ اگر کبھی زندگی میں اسے موہت کے بارے میں پتا چل گیا تو یہ تو مجھے چھوڑ دے گا، تو پھر میری ماں کا کیا بنے گا؟ اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا تو میری ماں جو آج اس وقت اتنی خوش ہے وہ تو پریشانی سے ہی مر جائے گی۔ ملیحہ اب اندر اندر یہ سوچ کے ڈر رہی ہوتی ہے کیونکہ روحام کی اس بات نے اسے واقعی ڈرا دیا ہوتا ہے، جبکہ دوسری طرف ثنا جس کو اب ہر لمحہ روحام کی یاد آنے لگ گئی ہوتی ہے، وہ بیوی تو ہوتی ہے کبیر کی لیکن اس کے خیالوں میں آج بھی روحام رہتا ہوتا ہے۔ کبیر شاپنگ سینٹر میں اس بات کو فیل کرتا ہے، وہ ہوتا تو کافی اکھڑ اور خود سر، لیکن یہ بات اس کی سچ تھی۔ جب اس کی بیوی اتنی توجہ سے کسی غیر مرد کو دیکھ رہی ہے جبکہ وہ جانتا بھی ہے کہ اس کی بیوی کی پہلے کسی اور جگہ شادی ہونے والی تھی، تو وہ کیسے برداشت کرتا؟ کبیر تو پھر ایک بدلحاظ آدمی ہے، وہ کیسے برداشت کرتا؟ وہ ثنا کی زندگی دن رات تنگ کر دے گا۔ اب وہ بات بات پہ اب ثنا کو تانے دیتا ہے۔ وہ جب بھی اکیلی بیٹھی ہو یا خاموش ہو تو وہ یہی کہتا ہے کہ تم کس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ اس کے بارے میں سوچ رہی ہو؟ پھر بار بار اسے دھمکاتا ہے کہ یاد رکھو تمہارے دماغ میں صرف کبیر ہی ہونا چاہیے، اگر تم نے کسی اور کے بارے میں سوچا بھی تو میں سب کچھ تباہ و برباد کر دوں گا۔ ثنا کبیر کو یقین دہانی تو دلوا رہی ہوتی ہے لیکن کیا کرتی، اس کے ذہن میں تو واقعی روحام ہوتا ہے۔ وہ اسی طرح اپنی والدہ کے گھر ایک دن جاتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا ایک بات یاد رکھو، کبیر اب تمہارا مستقبل ہے، روحام ماضی تھا، روحام کو بھلانے کی کوششیں کرو۔ تو ثنا آگے سے کہتی ہے کہ امی میرے لیے روحام کو بھلانا ناممکن ہے، میں اسے اتنی آسانی سے نہیں بھلا سکتی۔ تو اس بات کا مطلب ہے کہ ثنا دوبارہ سے روحام کی زندگی میں انٹرفیئر ہونے کی کوشش کرے گی، لیکن کبیر کے ہوتے ہوئے تو ایسا نہیں ہو سکے گا۔ کبیر اور ثنا کا رشتہ ویسے بھی مجھے دیر پا دکھائی نہیں دے رہا۔ کبیر نے اگر ثنا کے والد کے ساتھ بزنس کرنے سے انکار کر دیا تو ثنا کا والد کبیر کا مخالف ہو جائے گا، اور پھر جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ کبیر ان کی بیٹی پہ ظلم و ستم کرتا ہے، شروع میں تو ثنا خاموش رہے گی لیکن
لیکن سنا کے کریکٹر پہ شک کرتے کرتے کبیر ذہنی مریض بن جائے گا. وہ سنا پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دے گا. ایک دن تو اس پہ کافی ہاتھ اٹھائے گا, وہ شاید بے ہوش بھی ہو جائے. اسی دن سنا کے والدین بھی اس کو ملنے آئے ہوتے ہیں. وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ کبیر پہ چیختے ہیں کہ کبیر, یہ سب کیا؟ تم نے ہماری بیٹی کو لاوارث سمجھا تھا؟ اتنے امیر والدین کی بیٹی اور اس طرح ظلم برداشت کر رہی. تو یہاں پر وہ سنا کو لے جائیں گے. ویسے بھی کبیر کے ساتھ رشتہ انہیں کوئی فائدہ تو دے نہیں رہا ہوتا. کبیر ایک بہت ہی مغرور قسم کا آدمی ہوتا ہے جو ہر بات اپنے اصولوں پہ کرنے کا عادی ہوتا ہے. لیکن دوستو, کبیر سنا کی جان اتنی جلدی نہیں چھوڑے گا, اور نہ ہی چھوڑے تو بہتر ہے, کیونکہ ملیحہ اور روحام کی اتنی پیاری کیمسٹری سنا کے کبیر کی زندگی سے نکلنے کے بعد خراب ہو جائے گی. کیونکہ سنا جیسے ہی کبیر سے دور ہوگی تو دوبارہ سے روحام سے رابطہ کرنے کی کوششیں کرے گی. اور دوستو, اگر سنا نے اسے یہ بتا دیا کہ میرے والد نے روحام کو مارنے کی دھمکی دی تھی, اس وجہ سے وہ مجبوری میں کبیر جیسے ظالم شخص کے ساتھ شادی کرنے پہ مجبور ہوئی تھی, تو کہیں روحام کے دل میں سوئی ہوئی محبت ہی نہ جاگ جائے. دوسری طرف موہت کے گھر والے بہت زیادہ پریشان ہیں. اس کی والدہ تو بستر سے لگ چکی ہیں, جبکہ اس کی بڑی بہن کو دن رات اپنی شادی کی جلدی ہے. وہ اکیلی ہی اپنے سسرال والوں کے ساتھ اپنی شادی کی شاپنگیں کرتی پھر رہی ہے. اسے گھر میں آئی کسی بھی پریشانی کی کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ اس کی عمر زیادہ ہو گئی ہوتی ہے اور اب کسی بھی صورت وہ اس رشتے کو کھونا نہیں چاہتی ہوتی. لیکن اس کی والدہ بھی کیا کرے, اب اس کا بیٹا تو جیل میں ہوتا ہے اور پلے پیسے بھی نہیں ہوتے, تو وہ کیسے اس کی شادی کرتی. وہ اس سے سخت ناراض ہوتی ہے, لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی. آخر اس کی چھوٹی بہن اس کو کہہ ہی دیتی ہے کہ دیکھو, ہمارا اکلوتا بھائی ہے موہت, باپ تو ہمارا, وہ تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوگا. تم اپنے سسرال والوں کو یہ بتا بھی نہیں پاؤ گی کہ تمہارا بھائی کہاں ہے. اور سوچو کہ اگر امی بھی تمہاری شادی میں شریک نہ ہوئی, کیونکہ انہوں نے یہی کہا ہے کہ موہت کے بنا وہ تمہاری شادی میں شریک نہیں ہوں گی, تو سوچو تمہارے سسرال میں تمہاری کیا عزت رہ جائے گی. تو اس کی بڑی بہن آگے سے بہت ہی غصے سے کہتی ہے کہ اگر تم بھی شامل نہیں ہونا چاہتی تو ایک ہی دفعہ بتا دو, تاکہ میں ایک ہی دفعہ سارے رشتوں پہ فاتحہ پڑھ لوں. وہ کہتی بھی ہے اپنی ماں کو کہ کوئی بات نہیں, جیل میں ہی تو ہے, لوگ جیل میں جاتے ہی ہیں, آ ہی جائے گا وہ واپس, 6 ماہ کی تو بات ہے. لیکن اس کی ماں کو تو کسی پل قرار نہیں آ رہا ہوتا. کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا ہے کہ کہیں وہ اس بیمار عورت اور اس کی بیٹی کی بد دعاؤں کی وجہ سے تو نہیں ہوا سب کچھ. لیکن وہ پھر اپنے سر کو جھٹک دیتی ہے کہ نہیں, میں نے کوئی غلطی نہیں کی. نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھنے والے ہو کہ کبیر کسی پارٹی میں انوائٹ ہوتا ہے, تو وہ سنا کو کہتا ہے کہ سنا, تمہیں پارٹی میں جانا ہے, میں ڈرائیور کو بھیج دوں گا, تم تیار ہو کے آ جانا, لیکن خیال رکھنا کہ اس دفعہ اس پارٹی میں تم نے مسز کبیر بن کے جانا ہے. اس کی باتوں میں بہت ہی طنز ہوتا ہے. سنا بس چپ چاپ اس کی شکل کی طرف دیکھتی رہتی ہے, بالکل کٹ پتلی کی طرح. وہ جو کہتا وہ کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود کبیر کا شک دن بدن بڑھتا ہی جا رہا ہوتا ہے. تو دوستو, آنے والے ایپیسوڈز میں ملیحہ اور روحام کا رشتہ کیا مزید مضبوط ہوگا؟ کیا وہ لوگ اپنے ماضی کو بھلا کے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے, یا پھر ان کا ماضی ان کے موجودہ رشتے کو بھی خراب کر دے گا؟ آج کے لیے بس اتنا ہی. اللہ حافظ.